ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا سیدھا اس کا سادہ جواب ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے ایک روشنی ہے، العلم ضوء، علم روشنی ہے، والجہل ظلمہ، اور جہالت جو ہے کم علمی، نادانی، یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، شکشا نہیں ہے، تو آپ نہیں جان سکتے کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، اگر آپ ہوشیار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ جان سکتے ہو کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے۔ آپ صحیح اور غلط کی تمیز جبھی کر پائیں گے جب آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ تو رب نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کسی نادار کی آنکھوں سے جب قطرہ نکلتا ہے، کسی نادار کی آنکھوں سے جب قطرہ نکلتا ہے، پگھلتی ہے زمین آسماں، شعلہ اگلتا ہے، اور سنا ہے 7 پشتوں تک سنور جاتی ہیں تقدیریں، سنا ہے 7 پشتوں تک سنور جاتی ہیں تقدیریں، کسی گھر کا کوئی بچہ جب اچھا نکلتا ہے، کسی گھر کا کوئی بچہ جب اچھا نکلتا ہے، اور ہماری پیاس کہتی ہے ہم اسماعیل والے ہیں، ہماری پیاس کہتی ہے ہم اسماعیل والے ہیں، جہاں ایڑی رگڑتے ہیں وہاں زمزم نکلتا ہے، جہاں ایڑی رگڑتے ہیں وہاں زمزم نکلتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جاننے والے اور نادان برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولا علی کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ سیراب کا مطلب ان کی نیت نہیں بھر سکتی ہے، ان کا دل نہیں بھر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نیت نہیں بھر سکتی، دل نہیں بھر سکتا، کبھی وہ شکم سیر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا شخص تو وہ ہے جو طالب دنیا ہو، دنیا کی طلب ہو۔ تو چونکہ یہ طلب جو ہے وہ ایسی طلب ہے کہ تھوڑا آنے کے بعد انسان اور زیادہ کی طلب کرتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس 1 لاکھ ہے تو ہم 10 لاکھ کی کوشش کریں گے، 10 لاکھ ہیں تو 50 کی، اور 50 ہیں تو 1 کروڑ کی کوشش کریں گے، مگر یہ دنیا کی طلب، دنیا کی آرزو، امیدیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ مولا کائنات کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں رب کا قرآن فرماتا ہے وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو بس تھوڑے وقت کا ساز و سامان ہے۔ کب انسان کی آنکھ بند ہو سب اس کا ختم، اس کے محلات، اس کے مکانات، جائیداد سب ختم، کچھ کام نہیں آئے گا، صرف انسان کی اپنی نیکیاں کام آئیں گی۔ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال کام آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دنیا کا طالب کبھی سیراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا اللہ نے برتنے کے لیے دی ہے، بس اتنا ہی اس کا استعمال کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو طالب علم ہوتا ہے، وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر حقیقی معنوں میں اسے علم کی طلب ہوگی تو اگر آج حافظ قرآن بنا ہے تو کل کو عالم دین بننا چاہیے، عالم دین بنا ہے تو فاضل دین بنے گا، اگر فاضل ہے تو مفتی بنے گا، مفتی ہے تو محدث بنے گا، مفسر بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت سارے اسٹیپ ہیں جو اسے وہ پورا کرنا چاہے گا۔ تو علم کی طلب و جستجو ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اور آپ میں سے کسی نے علم دین
طلب نہیں کیا، حاصل نہیں کیا ہے، اگر ہم اپنی یہ آرزو کو عملی جامہ نہیں پہنا پائے، اپنی اس امید کو پورا نہیں کر پائے ہیں، تو کم از کم اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، تاکہ وہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بارش کا سبب بن سکے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حفاظ کے والد کے سر پر ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی دور و دراز تک جا رہی ہو۔ لوگ آپس میں کہیں گے کہ یہ ذی مرتبہ شخص کون ہے کہ جس کے سر پر اتنا چمکدار ہیرے جواہرات سے مرصع تاج رکھا ہوا ہے۔ لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ کون ہے یہ؟ تو ایک غیبی صدا آئے گی، بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچے کے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا اعجاز فرمایا ہے، اس کی عزت فرمائی ہے، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ ہمارا آپ کسان بھی ہیں، زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں، ڈالتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں اور آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب اس پر دانہ، کب پھل آتا، لیکن ایک وقت پھل ضرور آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دی ہے، جو کہ ہر ایک والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، تو یہی بچے اگر حافظ قرآن بنیں گے تو ان کا دنیا میں بھی آپ کو منافع ہوگا، بینیفٹ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا سب سے زیادہ منافع ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیاوی منافع تو بس وقتی طور پر ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اصل منافع جو ہے وہ آخرت کا منافع ہے۔ تو اس لیے اگر آپ آخرت کا منافع کمانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں اور عالم دین بنائیں۔ اور دیکھیں آپ دنیا کے اندر کیا کوئی حافظ قرآن یا کسی مسجد کا امام یا عالم دین بھوکا رہتا ہے؟ نہیں نا۔ لوگوں کے ذہن میں ہے ایسا کہ مسجد کے امام 5-6 ہزار روپے میں کیا کرتے ہیں، یہ رب کا کرم ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ وہ شخص جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرماتا ہے اور غیب سے اس کے رزق کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے تو بوسیدہ ہو سکتے ہیں، ہمارے کپڑے تو بغیر استری، بغیر پریس کے ہو سکتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کے یا حافظ قرآن کے کپڑے آپ کو بغیر پریس کے نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ یہ رب کا بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن یاد کرنے والوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا حافظ قرآن کے والد کے سر پر تاج رکھا جائے گا، تو حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا، عالم دین کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم کے ساتھ 2 لمحے گزارے، یا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ 2 لقمے کھانا کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اسے 2 ایسے محل عطا فرمائے گا جس کے 40 دروازے ہو۔ غور کریں، ایک عالم دین کی صحبت اٹھانا، جو عالم ربانی ہو، با عمل عالم ہو، اس کے ساتھ چند لمحات اگر کوئی گزار لے یا 2 لقمے کھانا کھا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور صرف چھوٹا موٹا کمرہ نہیں، اتنا بڑا محل ہوگا کہ 40 دروازے ہوں گے۔ ذرا آپ غور کریں، 40 دروازے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پھر جس دروازے سے چاہے اس اپنے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ ایک عالم دین کے پاس بیٹھنے کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے، تو خود اگر کوئی عالم دین بن جائے، اپنے بچے کو عالم دین بنا دے، تو کتنا بینیفٹ ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عالم ربانی قبرستان سے گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی برکت سے قبرستان کے وہ مردے جن پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس
اس میں تخفیف فرما دیتا ہے، تخفیف فرما دیتا ہے، عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ عالم دین کے لیے پانی سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور یہ طلبہ عام طلبہ نہیں ہوتی ہیں، انہیں کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا کہ یہ مدرسے کا طالب علم آ رہا ہے، کہ مدرسے کا بچہ آ رہا ہے۔ اگر اس کی پوشاک طلب علم کے زمانے میں پھٹی پرانی ہو تو ہو سکتی ہے، مگر اس کا مقام و مرتبہ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہم اور آپ تو عام راستوں پر چلتے ہیں، مگر یہی طالب علم فرشتوں کے پروں پہ چلا کرتا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ بچہ جو طلب علم کے زمانے میں راستے کو طے کر رہا ہے، وہ عام راستے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے پروں پہ چل رہا ہے۔ اس کا مقام کتنا بڑا، طلب علم میں مرنے والا شہید ہے، شہید۔ اور اللہ کے نبی کے حدیث آپ فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، علماء ربانی باعمل عالم دین بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، نبیوں کی طرح، یعنی کہ جو مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کا تھا وہی اللہ نے ہم اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اپنے محبوب کی امت بنا کر کے بھیجا۔ تو اس امت کے علماء، علماء ربانی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ سیدان ملت اسلامیہ میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، آپ کو یہ سوچ و فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عالم دین نہ بن سکے، حافظ قرآن نہ بن سکے، کم از کم اپنے بچے کو ضرور حافظ قرآن بنا دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے ہر بچے کو قرآن کی بیسک تعلیم، ابتدائی تعلیم دینا ہر والدین پر ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھ سکے، نماز کو پڑھ سکے۔ حالت ہمارا آپ کی کیا ہے، 50 سال عمریں ہو گئی مگر صحیح طریقے سے ہم سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ دنیا داری سیکھی، دکانداری سیکھی، تجارت سیکھی، سب کچھ سیکھا، میں نہیں کہتا کہ غلط ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا داری کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں صرف نام کے مسلمان، آپ کو صحیح طریقے سے اپنے رب کا نام لینا نہیں آتا، بسم اللہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی صحیح مخارج کے ساتھ، رائٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ بتائیے کہ اگر ہم اسی طریقے سے نماز ادا کریں گے تو کیا ہماری نماز کا ہمیں کوئی فائدہ مل پائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ اگر کوئی مستری ہمارے یہاں آئے اور بس یوں ہی دیوار چن کر ایسی چلے جائے، اصول و ضوابط کے ساتھ نہ بنائے مکان، اس کا طور و طریقہ ہے ویسے اینٹیں نہ لگائے تو مکان تو دیوار تو گر جائے گی، اس کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نا۔ احادیث میں بھی کہا گیا ہے کہ کچھ نمازیوں کی نمازیں ایسی ہیں جو ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کن کی نمازیں ماری جائیں گی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے صرف اٹھک بیٹھک کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرمانے والا ہے، کچھ قبول کرنے والا ہے۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے یہاں پر کوئی شخص آئے مزدوری کرنے کے لیے اور مزدوری صحیح سے نہ کرے تو کیا میں اسے اس کو اجرت دوں گا؟ نہیں دے سکتا نا۔ بہت کم لوگ ہوئیں گے ایسے جو بغیر مزدور کو اس کی محنت کیے اس کو اجرت دے دیں، بٹھا کر کے کہ بھئی لوگ تم صبح سے شام تک یہیں بیٹھے رہو اور میں شام کو تمہیں دوپہر میں کھانا بھی کھلاؤں گا، شام میں تمہاری اجرت بھی دوں گا۔ ایسا کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اگر ہوگا تو ماشاء اللہ کوئی بڑا سخی ہوگا تو بٹھا کر دے سکتا۔ سمجھانے اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کام ہم صحیح سے نہیں کریں گے اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے کا بخش دے، یہ تو ہے وہ بڑا غفور رحیم، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ ہم اس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زبان پر کبھی کبھی اللہ کا نام نہیں آتا، ہماری زبان پر قرآن مقدس کے اندر، حدیث کے اندر بڑا گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے سیرت النبی جلد نمبر 9 پر اور 251 صفحہ نمبر اس پر لکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اور
اور ایک لفظ ہے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی انگلش میں بولتے ہیں۔ تو ہم کبھی بینک میں جاتے ہیں کھاتہ کھلوانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کوئی بڑا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جناب والا صبح ہوتی ہے تو موبائل فون دیکھیے آپ 10 مرتبہ تو ہمارا موبائل فون دیکھتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھتے ہوں گے، اور ٹائم کتنا اس پر اسپینڈ کرتے ہیں موبائل پر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر عام انسان 7 گھنٹے مسلسل موبائل دیکھتا ہے۔ اس میں سونے کا ٹائم بھی 6-7 گھنٹے سوتا بھی ہے۔ تو موبائل آج کل ہم نے اس قدر عزیز کر لیا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں ہے۔ ذرا سی بغیر موبائل کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو کدھر ہے چارجر، کدھر ہے چارجر۔ ضرورت ہے خیر موبائل ایسا کہ استعمال ضرورت کے طور پر کیجیے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا میں صرف موبائل چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھیجا، اچھے اعمال کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی ہم اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے، اس کی تو فرق ہونی ہے نا، اور آخرت میں اسی کے مطابق اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ جنت یا دوزخ کی شکل تم یہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے اپنے اچھے اخلاق اچھے کر لیے تو میں اسے جنت کے بلند محلات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اخلاق، بول چال، کردار، سیرت، احادیث میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کر کے ارشاد فرماتے تھے، میرے صحابیوں اس کی حفاظت کرنا، اگر یہ صحیح ہے تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اور اگر یہ پھسل رہی ہے، بہک رہی ہے، تو اعضاء بھی بہک جائیں گے اور تم بھی بہک جاؤ۔ تو انسان کی اپنی زبان کا ایک بڑا اہم رول ہے اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ نبی ہیں، اہم رول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھا کرتے تھے؟ کنکر، پتھر کا ایک ٹکڑا، تاکہ آپ زیادہ نہ بول سکیں، کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، کسی پر افترا بھی کرتا ہے، کسی کی چغلخوری بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے۔ چغلخوری، غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کے رفیع ترین محلات کی، بلند محلات۔ اور اخلاق کا معاملہ جو ہے وہ سب کچھ یہ زیادہ تر زبان کے سپرد ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ کسی سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ کریں۔ معاشرہ حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے نرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے اس نے علم دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، حدیث نہیں پڑھی۔ بالکل ہم عاری ہیں، حدیث جناب والا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم قرآن مقدس پڑھنا نہیں جانتے صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ، اور اگر ہم پڑھنا جانتے بھی ہیں تو قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتی نہیں ہے۔ قربان جائیے گا پہلے کے دور کے والدین پر کہ اگر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو وہ بھی باوضو اور والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت کیا کرتے تھے، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کے احکامات اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، بتاتے تھے۔
حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے انگلی پکڑ کے لے جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کا طور و طریقہ بتاؤ، سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار مار کے پڑھاؤ۔ جناب والا اگر ہم ہی تربیت اپنے بچوں کی نہیں کریں گے تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ ایک بیٹا، ایک لڑکا نمازی جبھی بنے گا جب اس کا باپ نمازی ہوگا۔ ایک بچہ سچ جب بولے گا جبکہ اس کا باپ خود سچ بول رہا ہوگا۔ ایک بیٹی نمازی جبھی بن سکتی ہے جبکہ اس کی ماں نمازی ہو۔ ایک بیٹی کی سیرت، اس کا کردار اچھا جب ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ماں خود پاک دامن ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے خواتین اپنی بچیوں کو صحیح جانب ان کی تربیت کریں، والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ جو یہ کام جناب محترم عارف صاحب نے کیا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ایک عظیم کام آپ بھی کیجیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیے گا، قرآن سکھائیے گا۔ کچھ نہ صحیح تو دنیا میں بھی کام آئیں گے ضرور، آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ عہد کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے بچوں کو ضرور دین کی تعلیم دیں گے، کیونکہ اگر آج ہمارے بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوئیں گے تو آنے والا جو معاشرہ یا وقت ہوگا وہ یقیناً ایک اسلامی ماحول اور اسلامی یا دینی ماحول کا ایک معاشرہ تیار ہوگا۔ لیکن اگر آج ہم دین سے جس طریقے سے غافل ہیں، کل بھی ایسے ہی رہے اور اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، یاد رکھیے گا ہم بھی بالکل کورے ہیں اور ہمارے بچے بھی ایسے ہی کورے رہیں گے، تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے طور و طریقے ہم کیا سیکھ پائیں گے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ایک بہترین شکل و صورت ہے، بہترین ادا ہے۔ اگر ہم جب نماز ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے تو کیا مسجد جائیں گے اور کیا اپنے رب سے ملاقات کریں گے؟ کبھی کسی نے تمنا کی ہے کہ رب سے بات چیت ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام فرما رہا ہے۔ قرآن مقدس